یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا, تاکہ ایک طرف ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ, اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں. چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کر رہا ہے کہ بھائی اس کا مذہب ہے. دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا, ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا؟ اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اسلام بولا بھائی لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. تبھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندوؤں پہ پابندی لگی ہو کہ مندر نہیں جا سکتے. جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں, ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اگر ہندوؤں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے. اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر, لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے. اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے یا چرچ جانے کا؟ بولو. مسجد. چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی, عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے. لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسائی چرچ جا رہا ہو تو آپ اس کو روکو کہ تو کیوں جا رہا ہے بے, مسجد میں آ؟ اجازت دیتا ہے؟ یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ؟ بولو کیا ہو گیا؟ آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں میں. بدتمیزی شروع کر دو. یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو؟ قطعاً اجازت نہیں, بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین, جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں, ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صحابہ کرام غیر مسلموں کو بھی ہدیے دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ہدیے دیے. تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب نہیں ہے, جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے, تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب ہے, قطع نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے, یہ تو بحث ایک الگ ہے, لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ بریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو, ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو, ان سے کاروبار چھوڑ دو, یا ان کو جا کے تنگ کرو, کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو, کیوں ماتم کر رہے ہو. یہ کام مت کرو آپ. ہمارا ملک اس فرقواریت کا متحمل نہیں ہے, سے فساد پھیلتا ہے. لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح کرو. ایک لکیر ہے آپ کھینچ دو. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے, آپ بولو بھائی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے, کراس. میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے. اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ. آپ کا جو مذہب ہے بھائی, آپ بند کمرے میں, آپ کے امام بارگاہ میں, آپ کے مسجدوں میں, یا جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے. ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو. تو آپس میں دوستی رہے گی. اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے, آپ گپ شپ کرتے ہو, کھانا کھاتے ہو, لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا, میں آپ کا نبی. آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مان تو, لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا؟ یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی پھر؟ ختم. تو غیر مسلموں کے بھی دو قسمیں, کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو, کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بحث نہیں. ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے, ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے. جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت دو. اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آ جاؤ, آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو, اس سے ملک میں امن ہوگا. باقی فرقے ہمیشہ سے ہیں بھائی, آج کوئی نئے تھوڑی ہیں, اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقے ختم کرنا. یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے, حضرت مہدی آئیں گے, وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے. ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے. مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو, دونوں الٹے کام کر رہے ہو. ایک طرف بحث کر رہے ہوتے تم ایسے, اور دوسری طرف وہی بنے ہوئے ہوتے تھوڑے دنوں میں جا کے. ہاں وہ بتا رہا ہوں, وہ نظر و نیاز والی نہیں, وہ سب کو پتا ہے. ایسی دعوت نہ ہو جس میں بدعت کی تائید ہو. تو آپ جو کر رہے ہو نا, وہ یہ کر رہے ہو دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو, جس سے ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے. تقریریں سنو, شیعہ ایسے, بریلوی ایسے, دیوبندی ایسے, اہل حدیث ایسے. تقریروں سے کیا پھیل رہی ہے؟ نفرتیں. اور پھر محرم میں آپ خود شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہو, ربیع الاول میں آپ گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہو, اور رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہوتے ہو. سعودی عرب میں سارے وائٹ ہو جاتے ہیں جا کے. سعودی عرب جو بھی جاتا ہے سارا وائٹ چینل. پیغمبر کی قبر پہ کوئی دھمال نہیں, کوئی قوالیاں نہیں. وہاں کھڑے ہوں گے, تمیز سے سلام پیش کر کے آگے نکل جائیں. وہاں کوئی چیخو پکار نہیں. وہاں جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ وائٹ, کیونکہ وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے.
تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھائی ڈنڈا چلائے, ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. ہم تو تمیز سے بات کریں گے, سمجھائیں گے, محبتیں پھیلائیں گے, کیونکہ جب عوام ڈنڈا چلاتی ہے تو اس سے اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی دوستیاں رکھو, کوئی دفتروں میں شیعہ سنی لڑائی نہ ہونے دو, یہ غلط ہے. محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے. جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام کرو, بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, ہم چونکہ سنی ہیں, لہذا ہمارے ہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں. پھر کوئی آپ کو اصرار کرے نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ, آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسلک تھوپ رہے ہیں کیا؟ تم جلوس نکالتے ہو, تم ماتم کرتے ہو, ہم تو نہیں تمہیں روکتے آ کے, بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے, سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں. تو جب ہم اپنا مسلک تم پہ نہیں تھوپتے تو تم اپنا مسلک ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟ تو ہم محرم میں بھی شادی کریں گے, ربیع الاول میں بھی کریں گے, سفر میں بھی کریں گے, رمضان میں بھی کریں گے. ہم نے تو 4 کرنی ہے, ہم مہینوں کے حساب سے شروع کر دیں تو پھر ہمارے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت جعفر طیار اہل بیت میں سے تھے, کتنی زوجات تھیں؟ 4 تھیں. حضرت علی کی کتنی تھی ایک وقت میں؟ حضرت فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد 4 تھیں. یہ بھی ہے سنت میں, نکاح کو فروغ دو, یہ اہل بیت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا کم ہو, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے. خیر, تو اب میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی, فرض واجب تو نہیں ہے نا, چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں, دیکھو جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو نا, تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عملاً اس کو حرام کر دو. دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے, پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں, تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا. کیونکہ لما تحرم ما احل اللہ لک, اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس کے پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر. ایک تو ہے نا کسی کو شادی کا خیال ہی سفر میں آ رہا ہے, ربیع الاول میں آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا نکاح محرم میں ہونا تھا, صرف محرم کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے کہ جی میں ربیع الاول میں لے کے جاؤں گا. یہ ڈیلے کرنا قرآن و سنت پہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے حلال کو عملاً حرام کرنا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یہی بات سمجھ میں. پھر اگر کوئی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں چھیڑنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو, آپ بولو نہیں بھائی ہم آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے, آپ کا مسلک ہے, آپ اس پر عمل کریں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم کس کے پر عمل کریں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کتنے صحابہ ہیں, خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے, شہادت ایک مبارک عمل ہے. 10 محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا, محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا. حسین ابن علی کی شہادت سے اس مہینے کے تقدس کو 4 چاند لگ گئے ہیں اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ. یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں؟ بھائی ہمارا یہ جگرا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا, آپ اگر اس کے نحوست منحوس ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو تو پھر آپ پہ فرض ہوگا کرنا. کیوں؟ اس آیت کی روشنی میں لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کس دلیل کی بیس پہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ جو باقی کام محرم میں ہو رہے ہیں, مرثیے سن رہے ہیں لوگ, نوحے سن رہے ہیں, رکشے والوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں, تو بھائی شیعہ حضرات کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو, آپ یہ عمل مت کرو. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں میتوں پہ رونے کے مرثیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے غم بڑھتا ہے. ہمارے نبی نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو, جن کا حقیقی غم تھا اس وقت, ان کو نہیں رونے دیا, تو ہمیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کی اجازت دیں گے؟ اسی طرح محرم میں سبیلیں لگانا, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. سیدنا حسین ابن علی تو پیاس ظلم سے شہید ہوئے. وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ پیاسے تھے, ان کو پانی نہیں ملا, دوسری طرف آپ اس دن میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں, تو اس کی لاجک بھی نہیں بنتی کوئی. اسلام نے 10 محرم کو روزے کا دن قرار دیا, روزہ اور سبیل جمع نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو پانی پلانے پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ پانی پلاؤ بھائی پورے سال، اسپیسیفک ان دنوں میں کیوں پلا رہے ہیں آپ؟ تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دیں. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دے جا کے. پہلے ہی ملک میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، دوبارہ ایک نئی جا کے بتا یہاں بھی سبیل لگی ہوئی ہے، جا کے ان کو چھیڑنا شروع کر دو. سبیل کیوں لگا؟ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. آپ نہ لگائیں نہ پئیں. بولے بھائی ہمارے لیے محرم ایسا ہے جیسے صرف دوسرے مہینے ہوتے ہیں. 4 مہینے محترم ہے، محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ. تو جتنا ذی قعدہ ذی الحجہ ہے اتنا ہی محرم اور رجب ہے. تو جیسے ان مہینوں میں نارمل رہتے ہو، اسی ان میں بھی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور حلیم کی دیگیں مت پکاؤ محرم کی راتوں میں. حلیم کھا سکتے ہو جب چاہو اس خاص ان دنوں میں. اور ویسے بھی جو لوگ پوری پوری رات حلیم کے دیگڑے میں گھوٹے لگاتے ہیں، صبح روزہ نہیں رکھتے ہو. کیا خیال ہے جب آپ پوری رات دیگڑے میں گھومتے رہو گے؟ دیکھا نہیں، یہ پوری رات دیکھ کے اندر گھومتے رہتے ہیں جیسے موت کے کنویں میں نہیں بائک چلاتا بندہ. تو صبح روزہ رکھے گا ایسا آدمی؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کام سے روکتی ہیں جو سنت سے ثابت. تو اللہ تعالی ہمیں محرم میں وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی ہمیں اللہ، اس کے رسول اور صحابہ نے پرمیشن دی ہے، اور ان تمام باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ، اس کے رسول اور صحابہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.